اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہجر کے چھٹے رکوع یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیات میں قوم لوط کے انجام کے بعد اصحاب الایکہ کا ذکر ہوا۔ ان ظلم کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو بھی نیست و نابود کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، اور تحقیق تکذیب کی اصحاب الحجر نے رسولوں کی، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے اعراض کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے پہاڑوں سے گھر امن و کے ساتھ۔ اصحاب الحجر سنگ دل لوگ، راک ہارٹڈ۔ ینحتون نحت سے بنا، وہ کھرچ یا تراش کر چیزیں تیار کرتے۔ they used to carve۔ اصحاب الحجر کا لفظی مفہوم وہ پتھر دل لوگ ہیں جنہوں نے پیغام حق کا کوئی اثر نہ لیا، نہ تو اسے سنا اور نہ ہی اس پر غور کرنا گوارا کیا، بلکہ پیغام حق پہنچانے والوں کے در پہ ہو گئے اور ان کی تکذیب کی۔ گو ان آیات میں کسی قوم کا نام نہیں لیا گیا، لیکن تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس سے مراد قوم سمود اور انہی جیسی طرز فکر رکھنے والے لوگ ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 149 میں حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کو پیغام پہنچانے کے حوالے سے ذکر ہے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مختلف نعمتوں اور اس قوم کو دی جانے والی خصوصی عنایات اور صلاحیتوں کا ذکر فرمایا، ارشاد ہے، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر فرحان ہوتے ہوئے۔ ان لوگوں کو مختلف نشانیاں عطا کی گئیں جنہیں دیکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے پیغام حق سے شک و شبے کا اظہار کیا اور اپنی آبائی طرزوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، ترجمہ، انہوں نے کہا، اے صالح، تحقیق آپ سے ہم بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے اس سے پہلے، کیا آپ ہمیں منع کرتے کہ ہم بندگی کریں جن کی بندگی کرتے رہے ہمارے آبا، اور بے شک ہمیں اضطراب انگیز شک ہے اس سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ فَآخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں پکڑا سخت دھماکے نے صبح ہوتے ہی۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو نہ کام آیا ان کے جو کسب وہ کرتے تھے۔ الصَّيْحَةُ صیاح سے بنا، چنگاڑ، انتہائی زوردار آواز، آفل کرائے اور ساؤنڈ۔ اس قوم کو دی جانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ناکہ بھی تھی، لیکن اپنا منہ مانگا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی پیغام حق کو قبول نہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس بارے میں خبردار کر دیا تھا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور سمود کی طرف ان کے بھائی بند صالح علیہ السلام فرمایا، اے میری قوم، عبودیت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی الہ سوائے اس کے، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس ایک دلیل روشن تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناکہ ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، تو چھوڑ دو اسے کھاتے پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ اس کو
تم مس کرنا برائی سے، ورنہ آپ پکڑے گا تمہیں ایک عذاب المناک۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کی بھی رعایت نہ کی اور اسے مار ڈالا۔ ان کے جرائم کی پاداش میں وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ان کے پہاڑوں میں بنائے ہوئے گھر اور مضبوط مکانات میں سے کوئی بھی انہیں اس آفت سے محفوظ نہ رکھ سکا، جبکہ رب کریم نے ایمان والوں کو اس ہولناک انجام سے محفوظ رکھا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور بے شک ساتھ کو آ کر رہنا ہے، پس درگزر کریں، نظر انداز کر دیں خوبصورتی سے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب وہی بڑا تخلیق کار علم والا ہے۔ فَاصْفَحِ صفح سے بنا، صرف نظر کرنا، سو ڈس ریگارڈ۔ الخلاق خلق سے بنا، لگاتار یا بار بار تخلیق کرنے والا، کریٹر۔ یہ نظام ربی ہے کہ جب کسی قوم کی نافرمانیاں ایک حد سے بڑھ جائیں تو وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ ایک نئی قوم اٹھا کھڑی کی جاتی ہے۔ اس کارخانے قدرت میں کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کی گئی، بلکہ ہر چیز کا ایک مقصد تخلیق ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے، کیا تم نے حساب لگا رکھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف نہیں مراجعت کرنا؟ آسمانوں، زمین اور ان کے مابین کی چیزوں میں ہم سب شامل ہیں۔ ہر کسی کو موت کے بعد رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس کے مطابق جزا پانی ہے۔ اس لیے اے داعیِ حق، آج جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اور پیغام حق سے منہ موڑتے ہیں، ان کی اس طرز سے حسن کارانہ انداز میں درگزر کریں، کیونکہ آپ کا رب ہی بڑا تخلیق کار اور علم والا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ مقصد تخلیق حاصل نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تحقیق ہم نے دی ہیں آپ کو 7 المثانی اور قرآن عظیم۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، نہ آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے متاع دے رکھی ہے ان کے کئی جوڑوں کو، اور نہ ان پر غمگین ہوں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکائے رکھیں اپنا بازو مومنین کے لیے۔ المثانی سنی سے بنا، دہرائی جانے والی، آفٹ ریپیٹڈ۔ اخفض خفت سے بنا، کسی چیز کو پست یا نیچے رکھنا، لوور۔ 7 المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے۔ عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے ان 7 آیات کو 7 انوار قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں جو تمام آسمانی صحیفوں کی تمہید ہے اور قرآن پاک کا بھی دباچہ ہے، ارشاد فرمایا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ لائق حمد ہے جن کا نور کائنات کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ پہلا نور ہے۔ الرحمن الرحیم، جس کا نور رحم و کرم بن کر کائنات پر محیط ہے، یہ دوسرا نور ہے۔ مالک یوم الدین، اس کا نور ابتدا سے انتہا تک
پھیلا ہوا ہے، یہ تیسرا نور ہے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نور ہر بندے کا محافظ اور مددگار ہے، یہ چوتھا نور ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نور ہی سیدھا راستہ ہے، یہ پانچواں نور ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، نور ہی انعام ہے، یہ چھٹا نور ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نور ہی جلال بن کر کائنات کو تنبیہ کرتا ہے، یہ ساتواں نور ہے۔ یہ ساتوں نور مل کر انسان کو قدم قدم پر مطلع کرتے ہیں، ہر چیز فراہم کرتے ہیں، اور ہر بات بناتے ہیں اور ہر بات بتاتے ہیں۔ انہی کے مجموعے کا نام ورائے محسوسات ہے۔ اے داعیِ حق، جب آپ کو سب المثانی اور قرآن عظیم عطا کر دیا گیا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مختلف منکرین حق کو جو متاع دنیا دی گئی ہے، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اور نہ ہی ان کی اس احمقانہ طرز پر دل گرفتہ ہوں۔ آپ اپنا کام دل جمعی کے ساتھ کرتے جائیں اور اپنا دامن شفقت اہل ایمان کے لیے پھیلائے رکھیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیں میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے نازل کی ان تقسیم کرنے والوں پر۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیا ہے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ عضینا عضو سے بنا، الگ الگ حصے کرنا، عضو الگ کر دینا، پارٹس۔ ان منکرین حق سے صاف طور پر کہہ دیں کہ میں تو محض کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جو اس سے پہلے تفرقہ بازوں پر نازل کی گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو تفرقوں میں کس نے بانٹا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، علم اور شعور رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غیر جانبدارانہ انداز میں غور و فکر کریں، آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، ان سے جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور وہ ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے فرحان ہے۔ فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ، تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے جو عمل وہ کرتے رہے۔ فَاصْدَعْ، صدا سے بنا، کسی چیز میں دراز یا شگاف ڈال دینا، کھول کر بیان کر دینا، پروکلیم۔ ان تمام تفرقے بازوں سے ضرور پوچھ گچھ کی جانی ہے اور ان سے ان تمام اعمال کا حساب لیے جانا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس اعلان کہہ دیں جو آپ کو امر دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کریں مشرکین سے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے استہزاء کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ کسی اور کو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول باب دعوت حق صفحہ نمبر 34 اور 35 میں سورۃ الحجر کی آیات 94 سے 99 کے حوالے سے لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو ام جمیل اور ابی لہب کے اکسانے پر گلی کوچوں کے بچے اور دوسرے آوارہ لوگ انہیں پتھروں کا نشانہ بناتے۔
जिससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और सर से खून बहने लगता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन से खून पोंछते और जब घर वापस पहुंचते तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें इस हाल में देखकर दुख भरे लहजे में पूछती, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज बहुत रंज उठाया है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते, ए खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब इंसान ये जान ले कि वो किस मकसद के लिए और किसकी खातिर रंज उठा रहा है तो उसे दुख और दर्द का एहसास नहीं रहता। अबी लहब की बीवी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में नोकीले कांटे बिछाती थी ताकि वो उनके पाँव में चुभ जाएं, और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचकर अपने पाँव से कांटे निकालते तो खून जारी हो जाता था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों ने उन्हें इतनी तकलीफ़ पहुंचाई कि एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर खुदा के हजूर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तू तो बेहतर जानता है, इनमें से कोई भी तेरे दीन को कबूल करने पर तैयार नहीं। जिस पर आयात 94 ta 99 नाजिल हुई। इन आयात मुबारका में दाई हक से ये कहा जा रहा है कि आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है उसे अलल ऐलान कह दें और इन मुशरिकीन से मुंह फेर लें। आप उनकी हरकतों से दिल बर्दाश्ता हुए बगैर अपना काम सर अंजाम देते रहें। हम तुम्हारी तरफ से इन मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए काफ़ी हैं, जो लोग भी अल्लाह के साथ दूसरों को भी माबूद शरीक करते हैं। अन करीब उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला के रसूल के मुकाबले में ये सब मुखालिफीन इसी दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाएंगे और रसूल के साथियों को इस सरजमीन पर गलबा हासिल हो जाएगा। वलकत नालमू अन्नका यदीकु सतरुका बिमा याकुलून, और तहकीक हमें इल्म है कि तंग होता है आपका सीना इससे जो वो कह रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, बस तस्बीह करें अपने रब की हम्द के साथ और सजदा करने वालों में से रहें। वाबुद रब्बका हत्ता यातियाकल यकीन, और अब्दियत करते रहें अपने रब की हत्ता के आपको यकीन आ जाए। यादीकू टैग से बना, घुटता है, स्ट्रेटेंट। ए दाइये हक, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम्हारे मुतालिक बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को दुख होता है। इन बातों की कोई परवाह ना करें और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहें। सजदा करने वालों में से बने रहें और अपने रब की बंदगी में लगे रहें यहाँ तक कि वो यकीनी काम हो जाए। एक मुख्तसर सा खुलासा आज के पढ़े गए रुकू का। जब असहाबुल हिजर यानी कौम समूद और उन्हीं जैसी तर्ज वाले लोगों ने अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल खिलाफ फितरत कामों में किया तो उन्हें भी दीगर नाफरमान कौमों की तरह हलाक कर दिया गया और उनकी सलाहियतें और बनाई हुई मजबूत पनाहगाहें उनके काम ना आ सकी। दरअसल हर चीज़ का एक मकसद तख्लीक है। रब्बे करीम के रसूल लोगों को इसी मकसद की याद दहानी और हसूल की तरबियत देते हैं। इन रसूलों के ज़िम्मे पैगाम हक़ को वाज़िया तौर पर पहुँचा देना है। अक्सर लोग उनके पैगाम को झुटलाते हैं और इन रसूलों की तकज़ीब करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि निज़ाम रब्बी इन रसूलों का मददगार है। अल्लाह ताला के रसूल अपना काम इंतहाई मेहनत और दिल जमी से करते हैं और लोगों से किसी भी मुआवजे के तलबगार नहीं होते। हक़ के मुतलाशी उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, जबकि
ناعاقبت نشیں ان کی مخالفت کر کے اپنے ہی لیے مشکلات کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔